نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ میرے معزز علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میرے ماؤں اور بہنوں، میں بلا تمہید اپنی بات کو شروع کروں۔ وقت کم ہے۔ ہمارا اور آپ کا اور سارے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، ہم نے بچپن سے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طریقے سے ہم نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہمارا جزء ایمان ہے۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہے، کافر ہے، زندیق ہے، ملحد ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات ہیں، یہ جو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر صراحتاً دلالت کرنے والی ہے۔ ابھی میں نے سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا۔ بطور تمہید کے اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، یہ آپ علیہ السلام کے لیپالک متبنہ بیٹے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، تو پھر آپسی کچھ نااتفاقی کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیا۔ پھر کچھ مدت بعد حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس پر کفار مشرکین نے اعتراضات کرنا شروع کیا کہ ان کے گمان کے اعتبار سے لیپالک بیٹا متبنہ، اس کا حکم حقیقی بیٹے ہی کی طرح ہوتا ہے، وہ برابر اس کو نسبی بیٹے کی طرح شمار کرتے، اس کو وراثت میں حصے دار شمار کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے تمہارے نبی بھی عجیب ہیں کہ اپنی لیپالک بیٹے سے کہ بیوی سے نکاح کر لیے، اپنے بہو سے نکاح کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی صراحت فرمائی، ان کی شکایت کا جواب دیا کہ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بہو نہیں، حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی بیٹے نہیں، اور لیپالک بیٹے کا حکم شریعت کے اندر نسبی اور حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے بیٹے نہیں۔ تو یہاں رجال کا ترجمہ بالغ مرد سے اس لیے کیا کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، حضرت طاہر، حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت ابراہیم، کوئی بھی بڑی عمر تک نہیں پہنچے۔ تو فرمایا تم میں سے کسی بالغ مرد کے وہ بیٹے نہیں۔ تو جب حضرت زید آپ کے نسبی بیٹے نہیں، تو آپ کے
طلاق شدہ بیوی حضرت زینب سے نکاح کرنا یہ آپ کے بہو سے نکاح کرنا نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ پھر آگے دوسرا ٹکڑا آیت کا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جن پر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ یہ دونوں کے درمیان کیا جوڑ اور کیا ربط ہے؟ پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام بیٹوں کے باپ ہونے کی نفی کر دی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ٹھہرایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان ربط یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، نسبی ابوت کا باپ ہونے کا رشتہ آپ سے ختم ہو گیا، تو اس پر کفار نے اعتراض کیا، شور مچایا کہ آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں، تو آپ کا لایا ہوا یہ دین کوئی نہیں پھیلا سکتا، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ دین خود بخود مٹ کر رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ اگرچہ کسی نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنوں کے روحانی باپ، نسبی باپ کی نفی کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رسول اللہ کہا گیا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کے روحانی باپ۔ تو نسبی باپ کے مقابلے میں روحانی باپ کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ نسبی باپ کا فائدہ اور اس کا تعلق دنیا تک محدود رہتا ہے، لیکن روحانی باپ کا تعلق دنیا سے مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی وہ رشتہ ابوت کا روحانی باپ کا باقی رہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ روحانی باپ ہونے کا رشتہ تمام امت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روحانی باپ ہونے کا رشتہ ہے اس کی حد کیا ہے؟ آگے فرمایا خاتم النبیین، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے آخر تک، جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، تو پوری امت کے قیامت تک آنے والے تمام امت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روحانی باپ ہیں۔ یہ ہے ماقبل کے ساتھ اس کا رشتہ اور ربط۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کے لقب سے جو یاد کیا گیا، تو یہاں ایک اور نقطے کی بات، لیکن رسول اللہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تو ثابت کیا، لیکن یہاں خاتم النبیین کہا، خاتم المرسلین نہیں کہا۔ مفسرین کے نزدیک یہاں نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے۔ رسول خاص ہے، جس کو کوئی شریعت دی گئی، کوئی نئی کتاب دی گئی، اس کو تو رسول کہا جائے گا، لیکن نبی کے لیے کوئی نئی شریعت کا ہونا، کوئی نئی کتاب کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ نبی عام ہے، پچھلے نبی کے لائے ہوئے شریعت، لائی ہوئی کتاب پر بھی وہ عمل درآمد کر سکتا ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اگر خاتم المرسلین کہتے تو رسولوں کا سلسلہ آپ ختم کرتے، لیکن اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ باقی ہونے کا احتمال ہوتا۔ تو ولیکن نبیین کہہ کر تمام آنے والے جن کا احتمال تھا نبی یا رسول، ان سب کے دروازے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کر دیا۔ النبیین کے اندر جو الف لام ہے، یہ الف لام یہ حسر کا نہیں بلکہ استغراق کا الف لام ہے۔ عربی حضرات جانتے ہیں، تو تمام نبیوں کے جتنے احتمالات نبیوں کے ہی، ان تمام کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ تو اس کے اندر جو قادیانی تعویل کرتے ہیں، ذلی نبی ہو، تشریعی نبی ہو، غیر تشریعی نبی ہو، بروزی نبی ہو، ہر قسم کے نبی، ان تمام کے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے خاتم النبیین کہا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک جامع آیت ہے کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ہونے کا لقب دیا گیا۔ یہاں لفظ ختم انتہا کو پہنچنے کے معنی میں آتا ہے
کسی چیز کا ابتدا سے لے کر انتہا کو پہنچنے کے لیے ختم کہا جاتا ہے، تو یہاں دونوں قرات ہی خاتم النبیین تاکہ زبر کے ساتھ بھی، خاتم النبیین تاکہ زیر کے ساتھ۔ اگر تاکہ زیر کے ساتھ پڑھیں گے خاتم تو اس کے معنی ہوں گے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اس میں فاعل عربی جاننے والے پہچانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اگر خاتم پڑھیں تو اس کے معنی ہوں گے ختم، اور مہر، سیل اور انگوٹھی کو کہا جاتا ہے۔ مہر لگانے کا، ختم کرنے کا آلہ یعنی سیل اور مہر۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک آئے، ان کے سلسلے پر مہر لگا دی آپ علیہ السلام نے کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ اس طریقے سے بے شمار اور آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامل و مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا۔ کیا مطلب؟ یہ دین کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی ادھورا پن نہیں ہے، ہر اعتبار سے یہ دین کامل اور مکمل ہے۔ تو اس سے بھی مفسرین نے ختم نبوت کو ثابت کیا کہ جب آپ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہر اعتبار سے مکمل ہے تو اس کے بعد کوئی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ایک سوال کہ آپ علیہ السلام کا دین مکمل ہے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے کیسے رہنمائی کا سبب بنے گا؟ تو درمیان میں اس کے اندر حذف و اضافہ کے تغیر اور تبدیلی کا امکانات ہیں۔ تو دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا، شریعت کو اتارا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ لایا ہوا دین، یہ لائی ہوئی شریعت، یہ قیامت تک رہے گی، کامل و مکمل رہے گی۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی حذف و اضافہ اور کمی ہرگز نہیں ہوگا۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے میرے دوستوں، اس کے اندر نقص کا، کمی کا اور اس کے اندر تبدیلی کا کہاں امکان ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہر اعتبار سے کامل ہے اور قیامت تک یہ دین چلے گا، اس کے اندر کمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، تو آگے کوئی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی کے آنے کی پچھلے امتوں کے اندر اس وجہ سے ضرورت تھی کہ پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا، محفوظ نہیں تھا، تغیرات ہوتے تھے، وہ کتاب کے اندر تبدیلیاں ہوتی تھی، تو بعد میں نبی آ کر اسے صحیح کرتے تھے، مکمل کرتے تھے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اس میں کسی قسم کے حذف و اضافہ کی گنجائش ہی نہیں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے، قیامت تک کے محفوظ ہے، اور اس کے بعد کوئی اور نبی کے آنے کی، کوئی اور شریعت کے آنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اتنا ہی نہیں، قرآن کریم کی اور آیتوں کے اندر صرف اجمالاً میں ان کو ذکر کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مکمل ہے، کام ہے، عام ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی شریعت جب قیامت تک کے لیے تام ہے، کامل ہے اور عام ہے، تو کسی نبی کے آنے کی قیامت تک کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لیے لاہی عمل ہے، لہذا نبی کی ضرورت ہی نہیں جب آپ علیہ السلام کا دین مکمل ہے ہر اعتبار سے۔ یہ مثال کے طور پر چند آیتیں میں نے ذکر کی، وقت کم ہے، ایک دو چار حدیث ختم نبوت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے میں گوش گزار کروں۔
صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع اللبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون ثم له ويعجبونه ويقولون هلا أزيت هذه اللبنة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، صحیح روایت حضرت ابو ہریرہ کی، حدیث نمبر 35 یہ حدیث کا حوالہ ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو ایک حسی اور محسوس مثال کے ساتھ سمجھایا کہ میری اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک خوبصورت محل بنایا، بہت خوبصورت محل، لوگ اسے آ کر زیارت کرتے تھے اور دیکھ کر تعجب کرتے تھے، واہ واہ کرتے تھے، اتنا عجیب اور اتنا خوبصورت محل۔ لیکن اس محل کے اندر خامی یہ تھی، ایک جگہ ایک اینٹ رکھنے کی خالی تھی، اینٹ نہیں رکھا گیا تھا، یہ نقص تھا۔ تو دیکھنے والے کہنے لگے کاش کہ یہاں ایک اینٹ رکھی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ قصر نبوت کا ایک اینٹ جو کم ہے وہ میں ہوں، اور میں ہی وہ آخر اینٹ ہوں قصر نبوت کا، اور مجھ ہی پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی مثال تمام انبیاء کے ایک محل بنانے کی، اور آپ علیہ السلام اس محل کو قصر نبوت کو مکمل کرنے والے اور آخری نبی آپ علیہ السلام ہی، نبوت کے حسین تاج محل کی تکمیل آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی، یقیناً رسالت اور نبوت یہ تمام کا تمام یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ ایسی ایک حجۃ الوداع کے خطبہ کے اندر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے لوگوں سن لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں۔ یہ صریح اور واضح آیتیں ہیں اور واضح احادیث ہیں، ان کی شمار اگر ان احادیث اور ان آیتوں کو شمار کریں تو کئی دن لگ جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کے اندر ختم نبوت پر 100 آیات اور 200 سے زیادہ صحیح احادیث پیش کیے۔ تو ان آیات اور ان احادیث کو سامنے رکھ کر ہمیں بالکل روز روشن کی طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اتنا یقینی، اتنا واضح اور اتنا صاف کہ اگر 12 بجے دوپہر کو دن کے وقت میں روشنی ہے، سورج دوپہر کے واضح روشنی کے وقت میں، سورج کے نکلنے کے وقت میں کسی آدمی کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ آیا سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں۔ جیسے دوپہر کے وقت میں آدمی کو یہ یقین ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو میرے دوستو اس سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ آپ علیہ السلام ان احادیث اور ان آثار اور ان قرآن کریم کے آیتوں سے واضح طور پر آپ علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پوری امت کا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور آج تک بالاتفاق پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام اعظم جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، بلکہ انہوں نے فرمایا اگر آج کے دور میں کوئی شخص جاہل، کوئی ملعون، کوئی زندیق نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا کوئی آدمی اس کے لیے نبوت کے دلیل کو پوچھے کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے اس پر کیا دلیل ہے، تو فرمایا یہ نبوت کے اوپر دلیل کو پوچھنے والا بھی کافر ہے۔
کیوں؟ اسے یقین نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ اگر یقین ہوتا تو اسی وقت اس کا انکار کر دیتا، نبوت کے دلیل کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے دوستو، ان واضح آیات اور احادیث کے سامنے ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور پنپ رہے ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا۔ اور یہ ملعون شخص جو انسانیت کے دائرے سے بھی گرا ہوا، اس مرزا غلام احمد کو نبی مان رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو آج یہ فتنہ پنپ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ ہم اور آپ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کے نام لیوا ایسے حالات میں جبکہ آپ کے خسر نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، بھولے بھالے مسلمانوں کو مرعوب کر کے، ان کو دھوکہ دے کر ان سے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ تو یقیناً ہم ایسے وقت میں ذمہ دار ہوں گے کہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے، اس کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کی ہے۔ میرے دوستو، اس کا کیا ہوگا؟ ایک دن مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ دکھانا ہے، آپ کی شفاعت حاصل کرنا ہے۔ جب تک ہم دنیا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا کام کریں گے، ختم نبوت پر محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، جب جا کر قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے سامنے ہم منہ دکھانے کے قابل ہوں گے، آپ کے شفاعت کے ہم قابل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ختم نبوت کا اب جنازہ نکالا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے تاج پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہم اور آپ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ میرے دوستوں، یہ ایمان کی حرارت اور ایمان کی گرمی اور چنگاری کے تقاضے کے بالکل خلاف، یہ ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کے خلاف، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارے اعمال سے بھی بڑھ کر ہمارا ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ذرا سوچیں، ایسے حالات کے اندر ہم نے ختم نبوت کے موضوع پر کیا کام کیا ہے؟ کبھی ہمارے آنکھوں سے ایسے حالات کو دیکھ کر سن کر آنسو بہے ہوں، اور کبھی ہمارے کانوں سے اس بات کی تڑپ پیدا ہوئی ہو کہ ختم نبوت کے متعلق ہم باتوں کو سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم تاج ختم نبوت کے کیا دلائل ہیں، کیا باتیں ہیں، اس کو سننے کے ہمارے کانوں کے اندر تڑپ پیدا ہوئی۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر کبھی یہ دھڑکن اور کبھی یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ ہم حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پیارے نبی کے پیارے امتی ہو، کیا ہمارے دل کے اندر یہ سوچ کبھی پیدا ہوا ہو کہ ہم ایسے نازک حالات کے اندر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، ہم سکون اور اطمینان سے بیٹھے رہے، سوتے رہے؟ کیا یہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا؟ کیا ہمارے ہاتھ نے کبھی اس بات کی حرکت کی ہو ختم نبوت کے خلاف ہم جد و جہد کریں؟ ہمارے زبان کے اندر کبھی ایسی حرکت ہوئی ہو کہ ختم نبوت کے خلاف ہم مجاہدہ کریں؟ ہمارے پیر کبھی اس بات کی طرف چلے ہوں کہ ہم ختم نبوت کے میدان کے اندر کود کر جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان کا مقابلہ کریں؟ میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت سوچنے کی بات ہے، عظیم ہماری ذمہ داری کی بات ہے۔ ختم نبوت کے کام کے بغیر ہم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ یہ عظیم کام میرے دوستوں، مرنے کے بعد آدمی کو اس ختم نبوت کے کام کے اوپر کتنا اعزاز ہوتا ہے، کتنا اکرام ہوتا ہے، ہماری آنکھ بند ہو جائے تو اس وقت ہم دیکھیں گے یہ ختم نبوت کا کام کتنا عظیم کام ہے۔ ابھی قریب میں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم، کل ہند تحفظ ختم نبوت کے ناظم
ہمارے استاد حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہوئے، ابھی 15 دن ہوا ہو، تو جب ان کا انتقال ہوا، ان کی زندگی ختم نبوت پر گزری ہے، ہمیشہ دھن اور ہمیشہ فکر رہا تو ختم نبوت کی، جو ختم نبوت کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں، اور یہ مرزا قادیانی کے چھیلے ہوں یا ایسے ہی 19 نمبر گروپ والے ہوں، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوں، اس سلسلے میں ہمیشہ آپ کی فکر تھی، آپ کی دھن اور آپ کا سوچ تھا کہ ہم ایسے وقت میں ختم نبوت کی کیسے حفاظت کریں، زندگی اسی میں گزار دی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 2 دن کے بعد دارالعلوم دیوبند کے ایک شعبے کے ناظم مولانا ارشد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ حضرت قاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے سر میں ایک تاج رکھا ہوا ہے، ایک عظیم روشنی اور چمک اس کے اندر ہے، نکاح ٹک نہیں سکتی ایسی عظیم چمک اس کے اندر ہے، پوچھنے کے لیے ہمت نہیں تھی۔ تو اتنے میں قاری صاحب نے فرمایا کہ 2 تاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں، ایک میرے لیے اور ایک عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دی تھی۔ تو یہ 2 تاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے، تو یہ کتنی عظیم خوشخبری کی بات ہے، یہ کس چیز کا اکرام ہے، کس چیز کا اعزاز ہے میرے دوستو، یہی ختم نبوت کے کام کرنے کا یہ اعزاز، یہ شرف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے حالات کے اندر جہاں ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے کیسے حالات ہیں، ختم نبوت پر کیسے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ ہم سے چھپی ہوئی بات ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کے اوقات کے اندر بھی خاص طور پر یہ مرزائی مبلغین دیہات پہنچ کر بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی، ان کو معاشی اور پیسے وغیرہ کا لالچ دلا رہے ہیں، اور اس بات کی ان کو دھیان دے کر ان کا ایمان سلب کر رہے ہیں کہ تم مرزا غلام احمد منحوس علیہ لعنت اللہ علیہ ان پر ایمان لا لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کتنے ہی ایسے دیہات کے اندر جہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، یہ مرزا قادیانی ملعون اور ان کے مبلغین پہنچ کر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے رہے۔ ابھی ان کا 5واں خلیفہ مرزا مسرور جو ابھی لندن کے اندر ہے، دیکھنے کے اعتبار سے تو وہ بڑا عالم معلوم ہوگا، لیکن اتنا جاہل اجٹ، اگر پیٹ چیرے تو الف نہ نکلے، اتنا پکا جاہل، وہ ان کو اس نے 5واں خلیفہ ٹھہرایا ہے۔ یہ گزشتہ چند سال پہلے یہاں مدراس آیا تھا، حکومت ہند کے تعاون سے، اس کے مدد سے مدراس کے اندر کوڈم پاکم میں ان کا دفتر موجود ہے قادیانیوں کا، جی وہاں مدراس کے اندر ایک ان کی عبادت گاہ کی اس نے بنیاد رکھی، اس کا افتتاح کیا، اور پھر اس کے بعد کیرلا گیا، اور اس کے بعد قادیان گیا، اور یہاں جا کر اپنے مبلغین کو پوری طریقے سے ورغلا رہا ہے، اور یہاں لندن سے ان کو وہ مالی فراہم کرتا رہتا ہے، اور ان چیلوں کو ورغلاتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمانوں کو، سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کر کے، ان کو ختم نبوت کے عقیدے سے منحرف کر کے یہ مرزا قادیانی ملعون کے اوپر ایمان لانے والا بنا دے۔ اس پر ان کو انعام دیا جا رہا ہے، لالچیں کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، یہ عجیب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اپنے عبادت کے اندر خاموش رہ کر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں، تو یہ عبادتوں سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری عقائد کی حفاظت کی ہے۔ عقائد کی حفاظت یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ سادہ لوگ مسلمان ان کے عقائد کی حفاظت کیسے ہو، یہ ایسے قادیانیوں کے، مرزائیوں کے جھانسے میں نہ آئیں، اس کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کا لبادہ اوڑھ کر ہم اس فکر کو اپنا فکر بنائیں۔ آئیے ہم عہد کریں، انشاءاللہ جب تک ہمارے بدن کے اندر سانس رہے گا،
ہمارے بدن کے اندر روح رہے گی، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے رگوں کے اندر ایک خون دوڑتا رہے گا، اس وقت تک ہم قصر نبوت کی، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت میں دل و جان سے خدمت کریں گے۔ ہماری موت آئے بھی تو یہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ دکھانے کے ہم قابل بنے۔ اسی ایک مشن کو لے کر ہمارا یہ پروگرام ہے۔ مدراس کے اندر مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر پرساکم میں موجود ہے، ہم اس سے رابطہ کریں، ہمارا اس سے تعلق ہو تو ہمیں معلوم ہوگا کتنے قادیانی ہمارے اطراف پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی سرکوبی کے لیے، ان کی بے قمی کے لیے ہمیں کیسی محنت کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے ہم اس دفتر سے رابطہ کریں اور پوری طریقے سے ہم تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مرتے دم تک اس عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک ہماری جان ہو آخر سانس تک ہم استقامت کے ساتھ ختم نبوت کے اندر قائم بھی رہیں گے اور لوگوں کو اس ختم نبوت کے عقیدے کے اندر جماتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو یہ فکر نصیب فرمائے، اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دیدار آپ کی شفاعت سے ہم میں سے ہر ایک کو بہرا اور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔